رمضان مبارک کے مقدس مہینے میں وزیر اعظم عمران خان کی ویژن، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کی سوچ اور آپ سب کی میڈیا کی آنکھ کی رہنمائی سے پنجاب بھر کے جو رمضان بازاروں کے اندر مختلف اشیاء خورد و نوش کی کوالٹی، ان کی قیمتیں اور شہریوں کو دستیاب ان بازاروں میں سہولتوں کا جائزہ لینے کے لیے جو دورے اسیسمنٹ، انالیسس اور اوورآل پرفارمنس کے حوالے سے ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، میں، میری پارٹی اور میری حکومت عوام کو جواب دہ ہوتے ہوئے ہر رمضان بازار اور سہولت بازار کا جائزہ لے رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب نے کیبنٹ کے مختلف منسٹرز کو مختلف اضلاع ایلوکیٹ کر دیے ہیں کہ وہ جائیں ہر رمضان بازار کے اندر، خود جہاں معیاری اشیاء کی فراہمی کو یقینی بنائیں، اس کے ساتھ قیمتوں پہ گہری نظر رکھتے ہوئے، کڑی نظر رکھتے ہوئے اس چیز کو ہر حال میں یقینی بنائیں کہ جو سبسڈی عوام کے ٹیکس پیئر کے پیسے سے عوام کو ریلیف دینے کے لیے دی جا رہی ہے، تو کیا اس کا صحیح مصرف اور اس عوام کے مفاد کے لیے وہ رمضان بازار جو ہیں وہ ڈیلیور کر رہے ہیں؟ میں اب تک درجنوں رمضان بازاروں میں بذات خود اور ڈیلی بیسس پہ مختلف ایڈمنسٹریٹو جو انچارج ہیں ان سے رپورٹ لے کے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو عوامی شکایات، ان کے ساتھ جڑی سہولیات اور ان بازاروں میں مزید بہتری کے لیے تجاویز دے چکی ہوں۔ ڈیلی بیسس پہ ہم اس کا انالیسس کرتے ہیں، جو میڈیا کی آنکھ عوام کے مسائل کی نشاندہی کرتی ہے، ہم اس کا جائزہ لے کے اپنی حکمت عملی ترتیب دیتے ہیں۔ آج یہاں اس رمضان بازار میں آ کے مجھے خوشی ہوئی ہے کہ یہاں پہ جو سٹینڈرڈ ہم نے سیٹ کیا ہے کہ ایک رمضان بازار کا سٹینڈرڈ کیا ہونا چاہیے، اس کی ٹینڈیج درست ہونی چاہیے، سائلین کو قطاروں میں نہیں لگا ہونا چاہیے، چینی کے کاؤنٹر میکسیمم ہونے چاہیے۔ آج جو ہے وہ یہاں پہ چونکہ کاؤنٹر کے حوالے سے کچھ شکایات سامنے آئی ہیں کہ چینی کے کاؤنٹر کی تعداد بڑی ہونی چاہیے۔ اے سی صاحب کو میں نے یہ ہدایت دی ہے کہ وہ فی الفور جو ہے کاؤنٹرز کی تعداد کو بڑھا لیں، کیونکہ جب کاؤنٹر بڑھیں گے تو یقیناً لوگوں کا لائنوں میں لگنا جو ہے اس کوف سے گزرنا کم ہو جائے گا۔ دوسری چیز جو یہاں سامنے آئی ہے کہ عوام یہ چاہتے ہیں کہ اس کی تعداد کو 2 کلو کی بجائے اس کو بڑھایا جائے، چونکہ اب محفل شبینہ گھروں میں جو ہے وہ طاق راتوں میں ختم، مساجد میں ختم، اور اوورآل اعتکاف کے ساتھ جڑا جو افطاریوں کا سلسلہ ہے وہ یہ آخری عشرے میں بڑھنے جا رہا ہے۔ کوشش ضروری ہے کہ ہم اس کی سپلائی چین جو ہے اس کو اور زیادہ اسٹرینتھن کریں۔ انشاءاللہ حکومت جو ہے آج جو یہاں تجویز دی گئی ہے اس پہ عمل درآمد کو یقینی بنائے گی، اور ہم ہر سٹال پہ آنے والی چینی کی تعداد کو بڑھائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اہم چیز جو میں کہنا چاہوں گی کہ یہ ایک
ایک مانیٹرنگ سسٹم جب تک ایک آپ انیشیٹو کرتے ہیں اس کے ساتھ اس کی مانیٹرنگ ہوتی ہے، اس مانیٹرنگ کے ساتھ پھر ایک جزا سزا کا میکانزم ہوتا ہے، اور جہاں پہ آپ جزا سزا جس معاشرے میں نہیں ہوتی وہ الٹیمیٹلی معاشرہ جو ہے وہ طاقتور کے ہاتھوں میں، وسائل یافتہ، میراث یافتہ ٹولے کے ہاتھ میں یرغمال بن جاتا ہے۔ اور یہی اس پاکستان میں ہوتا رہا کہ یہاں پہ چند 5% جو ایلیٹ کلب تھا اس نے 95% کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا، اور قانون بھی ان کے تابع اور ہر طرح کی پالیسی بھی اس شاہی خاندان کی منشا اور مرضی کے مطابق بنتی رہی۔ وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں پنجاب کو ہم بدل رہے ہیں، اور یہ تبدیلی کا سفر جو ہے میں سن رہی تھی کہ ابھی ایک کنیز دوئم جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کے باہر آو بکا کر رہی تھی، اور وہ شاہی خاندان کے ایک شہباز شریف کا ذکر کر رہی تھی، اور وہ کہہ رہی تھی کہ ان کے دور میں جو مثالی اقدامات تھے ان مثالی اقدامات کا ہی خمیازہ آج یہ قوم بھگت رہی ہے کہ انہوں نے اسی صوبے کو 1200 ارب کا مقروض کیا، اور جو منصوبے اس عوام کی بہتری کے لیے ہونے چاہیے تھے وہ انہوں نے بڑے بڑے کمیشن اور کک بیکس کے لیے شروع کیے، جس کی قیمت آج یہ قوم ادا کر رہی ہے۔ میں چونکہ یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جو آپ کا اس وقت مانیٹرنگ سسٹم ہے ان رمضان بازاروں کا، اس کے دوران سب سے اہم جو مجسٹریٹس کا رول ہے، 3 مئی تک جو انسپیکشنز ہوئی ہیں وہ 12,450 ہیں، 1924 اوور چارجنگ، ذخیرہ اندوزی اور دیگر خلاف ورزیوں کے کیسز سامنے آئے ہیں، جن پر 89 مقدمات درج ہوئے ہیں اور 68 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ خلاف ورزیوں پر 29,74,053 روپے جو ہے وہ جرمانہ کیا گیا ہے۔ ناپ تول کے پیمانے کی چیکنگ کے لیے 1522 انسپیکشن کی گئی ہیں، 19 خلاف ورزیاں اور جس پہ قانونی کارروائی ہوئی ہے۔ ذخیرہ اندوزی کو روکنے کے لیے پنجاب بھر میں 29 میگا چھاپے مارے گئے ہیں، اور ذخیرہ اندوزوں سے 480 اور آٹے کے 82,818 تھیلے برآمد کیے گئے ہیں۔ یہ ہمارا ایک طرف ریلیف، دوسری طرف مانیٹرنگ، تیسری طرف جزا سزا کا جو پہلو ہے وہ اس معاشرے میں انشاءاللہ ایک مثبت تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل وفاقی حکومت نے الیکٹورل سسٹم کے لیے الیکشن کو صاف شفاف بنانے کے لیے جو ریفارمز متعارف کرائی ہیں، دھاندلی زدہ سوچ والی جماعت، دھاندلی زدہ قیادت، دھاندلی زدہ درباری ہواری کنیزیں جو ہیں وہ سب سے پہلے اس کی مخالفت کے لیے نکل آئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کو اس ملک میں آزاد، منصفانہ اور شفاف الیکشن نہیں چاہیے۔ ان کو صرف اور صرف چور دروازے سے اقتدار میں آنے کے لیے ہر طرح کی چور بازاری چاہیے۔ ٹیکنالوجی اور آٹومیشن ہی واحد اس گلے سڑے نظام سے نجات پانے کا واحد ذریعہ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں پاکستان تحریک انصاف پرعزم ہے کہ ہم اس ملک کو آنے والے الیکشن میں ایک ایسا سٹرکچر دیں گے کہ جو جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑا ہوگا، اور وہ انتخابی عمل جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں فیئر فری الیکشن کروا کے حکومت جو ہے وہ عوام کے سامنے سرخرو ہوگی۔ چوہی جاز صاحب چونکہ
پارٹی کے انتہائی اہم رہنما کے طور پہ ان کو یہ ذمہ داری میرے ساتھ یہ تجویز کی گئی ہے کہ یہ بھی آئیں اور دیکھیں کہ کہاں عوام کے مفاد سے ہٹ کے ان بازاروں میں اگر کوئی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو عوامی مفاد میں یہ اپنا رول، فرض اور کردار ادا کریں۔ بہت شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 21 رمضان المبارک ہے اور مولا کائنات سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یوم شہادت ہے، اور یہ اس بات کا بھی اعلان ہے کہ جس محبت اور معدت کو شیر خدا نے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ بنایا، اسی محبت، معدت اور انصاف کو لے کر پاکستان تحریک انصاف کی یہ حکومت چل رہی ہے، اور اس کا منشا یہ ہے جناب وزیر اعظم عمران خان کے کہنے کے مطابق کہ ہم انصاف اور ایک فلاحی مملکت مدینہ کی پیروی کے اندر بنانے جا رہے ہیں۔ میرے دوستوں، میں 2 باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ نہ صرف حکومت پنجاب کی نمائندہ ہیں بلکہ پاکستان تحریک انصاف کی بھی وہ نمائندہ ہیں، اور پوری پارٹی، میں بحیثیت صدر تحریک انصاف پنجاب یہ بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، پوری پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور میں دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بیوروکریسی سیاسی پارٹی نہیں ہوتی، اس لیے یہ دونوں حکومت اور سیاسی جماعت ذمہ دار ہوتے ہیں، اور بیوروکریسی ان کے احکامات کو لے کر چلنے کی پابند ہوتی ہے۔ چنانچہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا عزت اور احترام اور ان کا وقار ملوز خاطر رہنا چاہیے، لیکن احکامات کی بجاوری ان کی ذمہ داری ہے۔ ایک کا منصب یہ ہے کہ وہ ہدایت جاری کرے، اور دوسرے کا منصب یہ ہے کہ ان ہدایات کے اوپر قانون اور اخلاق کے دائرے کے اندر ان پہ عمل درآمد کرے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ 2/3 رمضان المبارک گزر چکا ہے، اور لاہور شہر کے اندر کوئی بڑی کمپلینٹ یا جتنے رمضان بازار ہیں ان کے حوالے سے نہیں آئی ہے۔ یہ اللہ کا خاص کرم اور شکر ہے، اور جو سبسڈی ہے وہ عام آدمی اور غریب آدمی تک پہنچ رہی ہے۔ جو اس میں کمی رہ گئی ہے انشاءاللہ تعالی وہ جو چیک اینڈ بیلنس کا نظام، جس کے فگرز یہاں پہ ڈاکٹر صاحبہ نے آپ کے سامنے کوٹ کی ہیں، وہ آپ کے سامنے یہ بتاتی ہیں، ان سے عذر میرا شمس ہے کہ ساتھ ساتھ جزا اور سزا کا نظام بھی جاری ہے، اور انشاءاللہ تعالی جاری رہے گا۔ ایک ہی چیز ہے جو اس وقت پاکستان کی ساری اجتماعیت کو پورے اتحاد، اتفاق اور یکجہتی سے کرنی ہے، وہ یہ کرونا کی احتیاط ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ سارا میڈیا اس کی احتیاط کر رہا ہے، اور میں بھی انشاءاللہ تعالی ساری قوم کو یہ درخواست کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ جتنے بھی آپ انتظامات کر لیں، سب سے بہتر انتظام جو ہے وہ ہماری اپنی احتیاطی تدابیر ہیں۔ 50% کام اس ماسک سے ہوتا ہے، اور 25% کام فاصلہ رکھنے سے ہوتا ہے، اور 25% کام آپ کا ایک دوسرے سے یعنی سماجی فاصلے کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ یہ ہے بنیادی طور پہ کہ سینیٹائزر استعمال کر لیا جائے اور اپنے ہاتھ کو دھو لیا جائے۔ یہ 3 چیزیں ہیں کہ جو آج سب سے اہم پیغام کے طور پہ ہیں، کیونکہ آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، اور عید الفطر انشاءاللہ تعالی ہوگی۔ مسلمان ظاہر ہے بہت زیادہ اٹیچ ہے اپنے دین اور مذہب کے ساتھ، اس لیے احتیاط کے ساتھ اپنا وقت گزاریے۔ بہت بہت شکریہ۔ میں اس میں صرف ایک چیز جو چوئی صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، چونکہ آج یوم علی کے حوالے سے مختلف پروگرام اور مختلف ان کو ہدیہ تبرک اور پرسہ دینے کے لیے جو محافل اور پروگرام ہو رہے ہیں، ان میں بھی ہمیں SOPs کو فالو کرنا ہے، اور جو عمران خان صاحب کا ایز وزیر اعظم بار بار ایک پیغام ہے، اس کو آج یوم علی کے موقع پہ دہرانا ہے کہ دنیا میں کفر کا نظام تو چل سکتا ہے، انصاف
سے روگردانی کر کے انصاف کا قتل عام کر کے آپ نہ کوئی معاشرہ چلا سکتے ہیں اور نہ کوئی ملک چل سکتا ہے۔ آج ہمیں یوم علی کے موقع پہ جرأت، بہادری، ثقافت اور دوسروں کے لیے جینے کا جو جذبہ اور پوری زندگی امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے گزاری اور یہ درس دیا کہ حق کے لیے کھڑے ہونا جو ہے وہ اصل بہادری ہے، اور کسی کی جرأت اور شجاعت کا پیمانہ اس کے حق کے لیے کھڑے ہونا، آواز اٹھانا اور رول آف لا کے لیے جدوجہد کرنا۔ تو جو ان کے چاہنے والے ہیں، سارے ہم جو مسلمان ہیں، ہم یہ آج کے دن تجدید عہد کریں کہ ہم حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے، حق کے لیے کھڑے ہوں گے، حق کے لیے آواز بلند کریں گے۔ ہاں، اس کے لیے ہمیں جو بھی قربانی دینی پڑے، کیونکہ جرأت، بہادری کا پیمانہ اس وقت ناپا جاتا ہے جب آپ کہیں پہ مشکل صورتحال سے دوچار ہوتے ہیں۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ کھڑے رہتے ہیں، اور جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ بھاگ جاتے ہیں۔ تو میدان میں کھڑے رہنا فاتح خیبر کا پیغام ہے، اور آج کے دن اسی فاتح خیبر کو ہم نے ان کی ان تمام جو زندگی کے ساتھ جڑے خوشگوار پہلو اور اسوہ ہے، اس کو آگے بڑھانا ہے۔ میں یہاں بازار میں جو میرے منتظمین ہیں ان کو بھی شاباش دیتی ہوں، جو ضلعی انتظامیہ ہے ان کو میں یہ پیغام دیتی ہوں کہ حکومت اور آپ اس گاڑی کے دو پہیے ہیں، اور حکومت جو ہے وہ تنہا عوام کے دکھوں کے مداوے کے لیے جو کوششیں کر رہی ہے وہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک صدقے دل سے بیوروکریسی حکومت کے ان احکامات پہ عمل درآمد کو یقینی نہیں بنائے گی۔ تو ہمیں عوام کے لیے وزیر اعظم کے دل میں جو درد اور احساس ہے، بیوروکریسی کو، افسر شاہی کو، وہ عمل کے ذریعے اس درد اور احساس کو عوامی فلاحی منصوبوں کے ساتھ جوڑتے ہوئے عوام کے سامنے ہم نے سرخرو ہونا ہے، اور وہ بیوروکریسی ہو، وہ عوامی نمائندے ہوں، ہر وہ شخص جو عوام کے ٹیکس پیئر سے تنخواہ لیتا ہے وہ عوام کو جواب دے ہے، اور ہم سب عوام کو جواب دیں۔ آپ سب کا کرمنل ایکٹ آف نیگلیجنس سے ہر وہ شخص جو کہ بیوروکریٹ ہے اور اپنی کوتاہی کرتا ہے، اس کے اندر اس کے کرمنل ایکٹ آف نیگلیجنس کے تحت مقدمات درج ہوتے ہیں، جس کا رات 11 بجے NCOC کی جانب سے پابندی لگائی گئی تھی کہ یوم علی کا جلوس نہیں ہوگا۔ رات 11 بجے جلوس بھی نکالا گیا، بدائی تقریب بھی ہوئی، آپ کا CCPO بھی غائب تھا، آپ کا کمشنر بھی غائب تھا، DC بھی غائب تھا، کوئی نہیں تھا، اور یہ پورا جلوس نکلا، کوئی SOPs نہیں تھے، کوئی کچھ نہیں تھا۔ چاہے تو ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں، اس پہ بتائیے گا کیا کہیں گے؟ دیکھیے، اس میں اب یقیناً جو آپ نے نشاندہی کی ہے، چونکہ آپ کا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ حکومتیں جب کوئی ریکمنڈیشنز کرتی ہیں، جب کوئی ترجیحات طے کر لیتی ہیں تو اس پہ 100% عمل درآمد ہونا چاہیے۔ اگر کہیں قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو قانون کے مطابق اس سے نپٹا جائے گا اور قانون حرکت میں آئے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ ابھی چل رہا ہے کہ کل آپ کی وزیر اعلیٰ کے ساتھ جو ملاقات ہوئی، چیف سیکرٹری تھے اور وہ ڈٹے ہیں اور انہوں نے آپ سے معذرت کا مطالبہ کیا ہے، اور دوسرا کل پریس کانفرنس میں آپ نے ایک بات کی تھی کہ چیف سیکرٹری کو حقائق مسک کر کے بتائے گے۔ یہ 12 کروڑ عوام کا صوبہ ہے اور اس کا چیف سیکرٹری اتنا بولا اور اتنا کانوں کا کچا ہے کہ وہ جو رپورٹ اس کے پاس غلط آ رہی ہے وہ منوان تسلیم کر کے ایک سخت اسٹیٹمنٹ دیتا ہے۔ ایسے چیف سیکرٹری کو تو فوری طور پر برطرف نہیں کر دینا چاہیے کہ جو کانوں کا کچا نکلتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ، میں اور چیف سیکرٹری صاحب میٹنگ میں تھے، فرشتے تھے، تو فرشتے آپ تک ان کی رسائی ہوگی۔ میں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں گفتگو، یہ وہاں گفتگو نہیں ہوئی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم سب عوام کو جواب دہ ہیں
माफ़ी मांगनी है तो हमें अवाम से मांगनी है, क्योंकि अवाम जो हमसे तवक्कुआत लगाती है, हम अगर डिलीवर नहीं करते तो अवाम से माफ़ी और शर्मिंदा होना चाहिए। और अवाम असल मालिक है, हकदार हैं, और इस रियासत पाकिस्तान के वो मालिक हैं अल्लाह के बाद। तो बाकी चीज़ें जो हैं ये आईनी कानूनी पैरामीटर्स के अंदर रहते हुए सबको काम करना है, और जहाँ अच्छा काम होगा वहाँ हम उन्हें शाबाश देंगे, जहाँ पे कोताही होगी तो वहाँ जज़ा और सज़ा का अमल जो है वो मुतारफ़ करवाया जाएगा। और गधे और घोड़े एक अस्तबल में अब नहीं बांधे जाएंगे। जो ये नहीं होगा कि जो काम करे तो वो शाबाश उसको ना मिले, और जो ना करे वो खुशामद करके उसका हक छीन ले, ऐसा नहीं होगा। अब परफॉर्मेंस ही एक पैरामीटर है, आपको परफॉर्म करना है, अवाम के सामने उनके बुनियादी मसाइल का तदारक करना है। और वज़ीर आज़म इमरान खान हूँ या वज़ीर आला उस्मान बुज़दार हूँ, उनकी टीम में सिर्फ़ और सिर्फ परफार्मर ही रह सकता है, किसी और को उस टीम में रहने की जगह नहीं है। थैंक यू। बताइएगा कि जो चीनी ब्लैक हो रही है, जो मार्केट से, जो मिलों से निकली और रमज़ान बाज़ारों तक नहीं पहुंची, उस पर आपने बताया था गुज़िश्ता रोज़ के वज़ीर आला ने रिपोर्ट मंगवाई है, तो वो उसकी डेडलाइन क्या है, रिपोर्ट सबमिट कब होगी वज़ीर आला को? देखिए, इसके लिए शिकायत जो सामने आई, हर जगह नहीं, कुछ जगहों पे वो शिकायत सामने आई हैं, और उसके लिए आज़ादाना तहकीकात इंटेलिजेंस बेस सिस्टम और नेटवर्क से हम करवाएंगे। और वो टाइमलाइन ज़ाहिर है ये रमज़ान बाज़ार के साथ जुड़ा एक प्रोसेस जो है ये मुकम्मल होगा, तो तब भी वो रिपोर्ट जो है वो मुकम्मल होकर सामने आएगी, ताकि हतमी रिपोर्ट जो है रमज़ान बाज़ारों के इख्तिताम के बाद ही हुकूमत जो है वो सामने लाएगी। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि रमज़ान मुबारक में तो आपने सब्सिडाइज़ करके लोगों को शायद जो गुर्दमेश है वो सस्ती दे दी, अब ये रमज़ान ख़त्म होने वाला है, उसके बाद जो ओपन मार्केट में प्राइसेस हैं, चीनी 110 पे है, इसी तरह से जो चिकन है वो 400 पे पहुँच गया हुआ है, बाकी चीज़ों की भी कीमतें ज़्यादा हैं, तो वो जो हीरानदोज़ी हो रही है उसके खिलाफ क्या हुकूमत की कीमतें अमली होगी? देखिए, रमज़ान बाज़ार यही बाद में सहूलत बाज़ार में बदलेंगे, और हुकूमत जो है रमज़ान बाज़ार को और सहूलत बाज़ार को जब तक जो है हम ये तय और तयन नहीं कर लेते कि हमारी आम मार्केटों में जो आवाम तक रसाई है उन अशिया की, क्योंकि रमज़ान में वो खपत बढ़ती है और डेली यूसेज में वो खपत कम हो जाती है, जो डिमांड सप्लाई गैप आता है वो रमज़ान में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो जो ही ये ईद के बाद की सूरत हाल वाज़िया होगी, हुकूमत जो है वो अपनी उस कमिटमेंट को इंश्योर करेगी कि हमने आवाम को जो मजिस्ट्रेट सिस्टम के तहत जो मार्केट कमेटियों में, एग्रीकल्चर मंडियों में, आम दुकानों में यकसा पैमाना रखना है, और वो है कि जो नरख जिस चीज़ के मुकर्रर हो आवाम को उस नरख पे वो चीज़ मिले, और जहाँ वायलेशन होगी वहाँ डंडा जो है वो अपनी रूनुमाई भी कराएगा और अपनी ताकत भी बनवाएगा। नदीम कुरैशी साहब तशरीफ लाए हैं पार्लियामानी सेक्रेटरी, वो एक सवाल का जवाब आप उनसे भी ले आए जी, क्योंकि ये पंजाब असम्बली से आ रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि पंजाब असम्बली के हवाले से थोड़ा सा वो बताएं कि जो कनीज़ें चीख रही थी कि वहाँ बिल पेश किए गए हैं, तो उस पर ये बात कर लें कि उनकी चीखों पुकार के पीछे जो है हकीकत क्या है। देखिए, मैं आपको एक बयान अर्ज करूँगा आपको, पॉलिटिकल लोग वोट लेकर ऐवानों में जाते हैं और आवाम की तवक्कुआत भी उनसे इसी तरह से होती है। जैसे आज हम आपकी अदालत में खड़े हुए हैं और आपके कैमरे के ज़रिए पूरा पाकिस्तान हमें देख रहा है। आपने देखा होगा कि आपका कैमरा ही लोगों को दिखा रहा है कि जी लाइनें लगी हुई हैं, लोग तंग हो रहे हैं। मैडम ने एक विज़िट किया, ऑफिशियल विज़िट किया, आज भी ऑफिशियल विज़िट पे हैं। और देखिए, ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल लोग, इनका चोली दामन का साथ होता है। ये कोई दो ग्रोहों की या दो ग्रुपों की आपस में कोई इशू नहीं है, ये मामला चलते रहते हैं। मैं समझता हूँ कि चीफ सेक्रेटरी साहब को भी पूरी बात सुनने से पहले स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी। डॉक्टर भाई ये बता दें, यहाँ के एसी साहब यहाँ की एसी साहब की कारकर्दगी कैसी रही? अच्छी रही है, और शाबाश देते हैं हमें, उन्हें और जज्बे से काम करे, और ये नहीं है कि ये शाबाश के बाद अगले 10 दिन ये सो जाए। इसको ईद तक जो है
ईद तक जो है इन्हें अपनी कारकर्दगी जो है उसको बढ़ाना है। थैंक यू। पोलियो के हवाले से एक शिकायत आई है कि कोरोना के बाद अब पोलियो का जो है वो वबा फैल रही है, उसके हवाले से जिम्मेदारी लेने के लिए कबूल नहीं है। कुछ तरह की शिकायत है, तो ईद के बाद आपको एक इफेक्टिव पोलियो रेडिकेशन स्ट्रेटजी सामने लाएंगे।